الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے پہل لانے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو بات کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، ایک عروج، ایک زوال، کامیابی اور ناکامی. انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی ناکام نہ ہوں، ہمیشہ اس کے پیچھے بڑی محنت کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوں. کبھی بھی کوئی نہیں سوچتا، نہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ناکامی کا مجھے سامنا کرنا پڑے. لیکن کامیابی اور ناکامی یہ دو چیزیں جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہیں. اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ہاتھ میں، بندوں کے قبضے میں، بندوں کے لیے صرف محنت رکھا ہے، نتیجہ اللہ اپنے پاس رکھا ہے. ہم لوگ دونوں چیزیں چاہتے ہیں کہ محنت بھی کروں اور نتیجہ اپنی مرضی سے حاصل کروں. نتیجہ بھی ہم لوگ اپنے ہی سے بنا لینا چاہتے ہیں اور اپنے ہی سے اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے تو نتیجہ بھی میرے خیال کے مطابق، میری تمنا کے مطابق،
میری آرزو کے مطابق ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نتیجہ اللہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر نتیجہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو بندے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بندوں کو کبھی بھی اچھائیاں حاصل نہیں ہو سکتی، سکون نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نتیجہ اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ مثلاً ہم اور آپ ایک چیز کے بارے میں خوب دعا کرتے ہیں، رات و دن دعا کرتے ہیں، لیکن اس دعا کا نتیجہ اور پھل اللہ اپنے علم سے عطا کرتا ہے۔ اگر ہماری مانگی ہوئی دعائیں اور ہماری آرزو اور تمنا کے مطابق دعائیں اللہ قبول کر کے دینے لگے تو ہم اور آپ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کو، اللہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کو کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیز اس کے لیے نفع ہے۔ بیمار اگر اپنی مرضی سے دوا اور نتیجہ اختیار کرنے لگے تو اس کو شفا نہیں ملے۔ ڈاکٹر کے پاس اپنی مرضی سے وہ دوا نہیں لے سکتا ہے، مرض تو دکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ اب دو طرح کی گولیاں ہو، ایک ذرا قیمتی ہے اور ایک ذرا سستی ہے۔ ڈاکٹر اس کی بیماری اور اس کے مرض دیکھ کر کے مہنگی دوا تجویز کرتا ہے، لیکن مریض کہتا ہے کہ نہیں مجھے سستی دوا دے دیجیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ایک ہی دوا ہے اور ایک ہی مرض کے لیے ہے تو پھر مجھے سستی دوا دیجیے، لیکن ڈاکٹر وہ مہنگی دوا تجویز کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے اس کے جسم اور اس کے باڈی میں کیا چیز ہونی چاہیے، کون سی دوا اس وقت سوٹ کرے، کون سی دوا اس کو اس وقت نفع بخش ہے۔ کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ مہنگی دوا چھوڑ کر کے ڈاکٹر سستی دوا دے دیتا ہے، لیکن مریض کہتا ہے کہ آپ مجھے مہنگی دوا دے دیں تاکہ 2 ہی دن میں میں کیا ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں۔ لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کو اگر مہنگی دوا اور سخت دوا، پاورفل دوا دیں گے تو اس کی باڈی اس کو قبول نہیں کرے گی، بجائے پریشانیاں بڑھ جائے گی آرام کے۔ اس لیے وہ سستی دوا دے کر کے آہستہ آہستہ اس کو ایک لیول پر لاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح سے بندوں کے حالات کو بھی رکھا ہے، بندے کی زندگی کو رکھا ہے، ملک اور سلطنت کے حالات کو بھی رکھا ہے، کامیابی اور ناکامی کو بھی رکھا ہے۔ ہاں البتہ محنت بندوں کے ہاتھ میں دی ہے۔ ہم دیکھیں گے تم کیسی محنت کرتے ہو، ہم دیکھیں گے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کی محنت اور لگن اس مسئلے میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، پھر اسی حساب سے اللہ رب العالمین وہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی اور ناکامی دونوں زندگی کو اگر جائزہ لیں تو یہ دونوں حالاتیں سامنے ملتی ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ناکامی کی ساری چیزیں موجود تھیں، کامیابی دور دور نظر نہیں آتی تھی، دور دور نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا کے لوگ جن چیزوں سے کامیابی چاہتے تھے اور کامیابی حاصل کرتے تھے وہ مٹھی بھر صحابہ کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں، اسی لیے ناکامی ہی نظر آتی تھی، کامیابی دور دور۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ویسے ہی حالات میں ان کو کامیاب بنا دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کامیابی کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ غزوہ حنین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 10ویں جز سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت صحابہ کی تعداد بہت تھی، 14,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی، اور جب اس جنگ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جا رہے تھے
تو سب کے دل میں یہی خیال آج تو ہم ہی کامیاب ہوں گے، آج تو کامیابی ہمارے لیے، اس لیے ہم لوگ تو بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے کہ کل تھوڑی سی تعداد میں ہم لوگ بدر میں کامیاب ہو گئے، تھوڑی سی تعداد میں غزوہ احد میں کامیاب ہو گئے، فلاں فلاں موقع پر ہماری کامیابی ہو گئی، جبکہ ہمارے پاس بظاہر دنیا کی کامیاب کرنے والی چیزیں نہیں تھیں، پھر بھی ہم ہو گئے۔ آج تو میرے پاس تعداد ہے، تجربہ بھی ہے، کیا ہے، کئی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں۔ جب کھلاڑی کسی میدان سے ہارتا اور کامیاب ہوتا ہے تو اس کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اب جنگ کے تجربات بھی سامنے تھے، دشمن سے لڑنے اور اس کو شکست دینے کے ان کے پاس حوصلے بھی تھے، اب وہ بالکل مضبوط، تازہ ترین اور تر و تازہ تھے وہ لوگ، اور تعداد بھی بڑی تھی صحابہ کی اس وقت کے اعتبار سے، اسی لیے جاتے جاتے چلتے چلتے ایک دوسرے کی سرگوشی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج تو کامیابی، ہم کو محنت زیادہ کرنی نہیں پڑے گی، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی سوچ کہ ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت، سامنے آئیں گے 1 کے بجائے 10 ہم لوگ مقابلہ کریں گے کامیاب۔ لیکن قرآن اٹھائیے، دیکھیے، پڑھیے، تاریخ اٹھائیے، غزوہ حنین کی تاریخ پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ نے اس سوچ کو بدل دیا اور ناکامی میں تبدیل کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے صحابہ بکھر گئے، نبی پاک علیہ السلام کو بھی اور صحابہ کو بھی آواز دے دے کر کے روکنا پڑا، بلانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت کی صحابہ کی، خبردار دنیا کی کامیابی اور ناکامی چیزوں پر تم ہرگز مت گمان کرو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، محنت تیرے لیے رکھا ہوں، کامیابی کا نتیجہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہم دیکھیں گے تم کتنا مخلص ہو، اسی حساب سے ہم تمہارے لیے فیصلے بھی کریں گے، اسی حساب سے اور اسی مطابق ہم تمہارے لیے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کریں گے، لاکھوں دشمنوں کو شکست دے دوں گا مٹھی بھر تمہارے موجودگی میں، اور اگر ذرا سا دل میں یہ بات آ گئی میں، تو پھر ہم فتح کو شکست میں بھی بدل سکتے، اور اللہ نے بدل کر کے دے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کا اعلان کیا، لیکن کبھی ناکامی، کبھی ایک مظاہرہ کر کے بھی دکھا دیا۔ یہی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا اور بہت ایک بڑا سامنا مارکے کا ہے، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جہاں پر میں پورے کفر مل کر کے لوگ تھے، جس کو اس وقت کے حساب سے متحدہ محاذ کہا جاتا تھا، یعنی کفر کی جتنی بھی تنظیمیں، تحریکیں اور جتنی بھی تعداد تھی، بستی، قصبات، قریہ، چھوٹے بڑے ہر طرح کے سب لوگ شریک تھے، اور آج مکے والوں نے اطراف کے سارے کفار سب کو نبی کے دشمن بنا کر کے متحد کر دیا تھا کہ مدینے کو آج ختم ہی کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا جس طرح سے حالات تھے، عجیب و غریب کیفیت تھی، اور سب لوگ چلے، کسی قبیلے کے آدمی باقی نہیں رہا کہ آج مدینہ طیبہ پر ایک مشت ہم حملہ کریں گے۔ غزوہ احزاب، سورۃ الاحزاب 21ویں جز میں باضابطہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک کو نازل کر کے غزوہ خندق کی پوری تاریخ کو بیان کیا ہے۔ یہ باتیں اور یہ ساری چیزیں صرف اس لیے نہیں کہ قرآن خوانی اس کی جائے، سورہ احزاب کو اللہ رب العالمین نے صرف قرآن خوانی اور دکان کے افتتاح کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ پڑھیے، اللہ اکبر، کن حالات میں اللہ نے حالات کو بدلا ہے۔ اس لیے یہ صورت، اس طرح کی صورتیں، اس طرح کے واقعات سے مایوس کن حالات میں جس وقت میں
مسلمان اور ایمان والوں میں ایک مایوسی کی کیفیت ہو، اور وہ مایوسی کی کیفیت میں اپنے سے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہو، بکھرتے ہوئے نظر آتے ہو، جہاں مایوسی کے حالات میں لوگ پناہ ڈھونڈ رہے ہوں، کس کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں، کس کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے کو بچاؤں، اپنی اعلی اولاد کو بچاؤں، اپنی تجارت کو بچا لوں۔ جس وقت میں ایسے حالات ہو اور مایوس کن کیفیت ہو، اور ہو نہیں ہے اس وقت میں، کیا ہے اس وقت میں ہے، اس وقت میں مسلمانوں کے حالات اس وقت ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، یہ مایوسی حالات میں جی رہے ہیں، اسی لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کے جھنڈے کے سایہ ہم کو مل جائے، کس کے جھنڈے کی ذرا ہوا مجھے مل جائے، تاکہ ہم فرقہ پرستوں کے یا ان لوگوں کا بھی سہارا لے کر کے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ بچا لیں۔ یہ ایسا کرنا اور ایسی سوچ ایک مایوس کن حالات میں لوگ کرتے ہیں، آج وہ کر رہے ہیں مسلمان، شاید کہ وہ پڑھے نہیں ہیں، ان کو ہوا نہیں لگی ہے، صحابہ کی تاریخ اور اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی ہوا ان کو نہیں لگی، اس لیے وہ مایوس ہیں اس وقت میں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کدھر جاؤں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا دوسرے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، اسی کیفیت میں اس وقت میں ہے، بالکل مایوس کن حالات میں ہے، وہ ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے ایمان اور اپنے حقانیت کو بدلنے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ ان حالات کو پڑھتے، سنتے، دیکھتے تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی طاقت پر ایمان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا پورا کفر اس وقت میں مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہے، اس کی تفصیلات ہے، سخت سردی کا زمانہ بھی ہے، صحابہ کے پاس میں کچھ ایسی حالات اور ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں، بچ بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی سامنے نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخلصین مٹھی بھر صحابہ کو آپ نے پوچھا کیا کرو گے، کیا مدینے میں رہ کر کے ان کا دفاع کرو گے یا مدینے سے باہر نکل کر کے کرو گے؟ لہذا بہت ساری رائے آئی تھی، ان رائے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی، یا رسول اللہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو دشمن ہماری بستی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ خندق کی رائے دی ہے کہ زمین کھود دی جائے جس کی گہرائی اتنی ہو کہ اگر کوئی دشمن اس میں گھوڑے کے ساتھ گر جائے تو خود نکل نہیں سکے جب تک کہ کوئی اس کو نکالا نہ جائے، اور اتنا اس کی چوڑائی ہو کہ ادھر سے گھوڑا اگر تڑپ کر کے ادھر پاس ہونا چاہے تو وہ گھوڑا پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ سوچئے میرے بھائی بزرگوں، بے سر و سامانی کے حالات میں، اس وقت مشینوں کا زمانہ نہیں ہے، اس وقت میں یہ JCB اور اس طرح کے آلات اور مشینیں کھدائی کی نہیں ہے، مخلص صحابہ ایک کی رائے پر متحد ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ کس کی رائے پر؟ وہ بھی مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، وہ کہاں، فارس کے رہنے والے تھے، کہاں کے تھے؟ ملک فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہاں آئے تھے، ان کی رائے پر پورا مدینہ انصار و مہاجر متحد ہو گئے کہ یا رسول اللہ اگر ان کے لیے ان کی رائے اگر یہی ہے اور تجربہ ان کا اگر یہ ہے تو ہم ان کی رائے کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق ہم لوگ خندق کھودیں گے، جس کی گہرائی بھی اتنی ہوگی جتنا یہ بتا رہے ہیں، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہوگی جتنا یہ بتا رہے ہیں، اور اتنا وہ لمبا ہوگا وہ خندق جو مدینے کے پورے اطراف کو گھیر لے گا، کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کس کی رائے ہوئی؟ ایک مہاجر سمجھیے فارس سے آیا ہے۔ آج تو علماء کی رائے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ، آج تو بڑے بڑے دانشوروں کی بھی رائے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لوگ، اسی لیے تم ٹوٹے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ کل پورا مدینہ ایک ایسے شخص کی رائے پر اتنی محنت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آج صرف اگر ہم جیسے علماء کرام اگر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں حالات کو دیکھو ذرا،
ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے، حالات کو ذرا دیکھو، تم ایسے جھنڈوں کی ہوا مت لو جہاں سے ہماری اذان میں فرق آ جائے، ایسے لوگوں کے قربت مت اختیار کرو چند ٹکوں میں جہاں سے ہمارے ادارے اور ہماری بچیوں کے حیا اور عزت کو تار تار لوگ کر دیں۔ لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ شاید ایسا لگتا ہے دیکھ کر کے ہم کٹنے مرنے اور بے آبروئی کے لیے پیدا ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رائے پر میں کام ہوں، جس کی تفصیل ہے میرے بھائی بزرگوں، تفصیل ہے۔ صحابہ متحد ہیں، ایک بات پر متحد ہے، ایک بات پر متحد ہے۔ جب تک کہ آپ متحد نہیں ہوں گے اور فرقہ پرست کے خلاف آپ اپنی کوششوں کو بڑوں کی رائے کے حوالے، اور بڑوں میں سے وہ بڑے جو مخلصین ہو، بڑوں میں بھی کہلانے والے آج کل بڑے کھلاڑی لوگ بھی ہیں، لیکن ان کو پہچان کر کے مخلصین کی رائے پر متحد ہونا پڑے گا۔ جب آپ اور ہم متحد ہوں گے اور پھر کوئی رائے پر قائم ہو کر کے کو آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد تب آئے گی، اور اگر نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ یوں ہی نہیں بھیجتا، پہلے کوشش دیکھتا ہے، محنت دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے، ہمدردی دیکھتا ہے، محبتیں دیکھتا ہے، جینے مرنے اللہ کے حوالے دیکھتا ہے، تب اللہ پھر مدد کرتا ہے۔ اور پھر دو مدد دیکھیے، صحابہ بھوکے تھے اور پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے تھے، لیکن ایسے حالات میں صحابہ کبھی نہیں نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، ہم نہیں یہ کام کر سکتے، اس وقت کھانا نہیں ہے، اس وقت میں پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، بھوک کی حالت میں ہے یا رسول اللہ، نہیں، ہاں ہم کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دشمن کے سلسلے میں ہم تیار ہیں اور ہم کریں گے جو بھی آپ کا حکم ہو جائے۔ ہم اپنی بستی میں کسی کو آنے نہیں دیں گے، ہم اپنی بستی میں کسی دشمن کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی ماں بہنوں کی طرف کسی دشمن کی نظریں اٹھنے نہیں دیں گے۔ کیا حکم ہے یا رسول اللہ کا؟ کیسی اللہ کی پھر مدد آئی ہے اس حالات میں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگو، اے صحابہ، یاد کرو اس وقت جس وقت تمہارے پاس میں نے ایک ایسی فوجی طاقت بھیجی تھی ہوا کی جو تم دیکھ نہیں رہے تھے، تمہاری نظروں سے وہ اوجھل کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی، دو مدد علماء مفسرین لکھتے ہیں، ایک تو مدد کھانے کی اللہ نے کیا، بھوکے کام کر رہے تھے، بھوکے کام کر رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے، ابو ہریرہ ذرا جلدی کام کرو، ابھی تمہارے حصے میں کام بہت باقی ہے، کیوں سست ہو کر کے کام کر رہے ہو کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ نہیں، کام کر رہا ہوں لیکن کیا بھوکا ہوں، اور آپ نے اپنے دامن کو اٹھایا اور دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہوں یا رسول اللہ۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا ہم کو اور آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی، پتلے ٹائپ کے ایک باریک قسم کے پتھر چپڑی کی کیفیت میں یہاں پیٹ میں باندھ دیتے تھے صحابہ، تاکہ جھکنے میں ہمارے لیے یہ اتنی مدد ہو جائے کہ ہماری پیٹ زیادہ اور نئی تکلیف کا ذریعہ بنے، اس لیے وہ پیٹ پہ پتھر باندھے رکھے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے روتے ہوئے یوں فرمایا، ابو ہریرہ اگر تیرے پیٹ میں ایک پتھر، تیرے نبی کے پیٹ میں بھی 2 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ سیاست کے نام پر میں روٹیاں کھانے والوں، 500 روپیے میں اپنے الیکشن کے کارڈ بانٹنے والوں مسلمانوں، فرقہ پرستوں کو اپنی گھر اور اپنے عبادت خانوں اور تمام چیزوں کے راستہ بتانے والوں، سوچو ذرا غزوہ خندق کی تاریخ کو پڑھیے،
وہ بھی چاہتے تھے سودا کر سکتے تھے۔ حدیث پاک میں نے قرآن کریم میں بھی ہے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے مدینے کے یہودیوں کو لالچ دیا، جبکہ یہودی ایمان والے نہیں تھے، ان کو لالچ دیا اگر تم ہماری مدد کر دو اس وقت میں اور تھوڑی سی جگہ دوسرے راستے سے ان کے طرف آنے کا دے دو تو ہم تمہیں مال بھی دیں گے، تم کو فلاں دیں گے فلاں دیں گے۔ کل کا وہ یہودی جس کے پاس ایمان نہیں تھا وہ بھی کہنے لگا مدینہ میرا ہے، میں بھی یہیں رہتا ہوں، ہم ہرگز مال کے اعتبار سے مدینے والوں کے ساتھ غداری کا کام نہیں کروں گا۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ جھنڈے کے تلے میں بک رہے ہیں۔ افسوس ہے، سڑکوں پر نظریں جاتی ہے تو عجیب و غریب حالات ہیں۔ کیا یہ ان کو کچھ پرواہ ہے؟ ایسے لوگوں کو کچھ خیال ہے؟ نہیں ہے خیال، وہ اذان ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، شریعت پر عمل ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارے گھر میں روٹی پکنی ہے، لگژری کار ہم کو ملنی، گھومنا ہے مجھ کو۔ حرام یہودی بھی کل نہیں کھائے تھے، غداری اپنوں کے ساتھ لوگ نہیں کیے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا اف، میرے آقا بھی بھوکے ہیں، میرے آقا کے ساتھی بھی بھوکے ہیں۔ ان کا گھر سب سے زیادہ قریب غزوہ خندق سے تھا، بھاگے گئے اور جا کر کے بیوی سے کہا ایسا حال ہے، نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، ابو ہریرہ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، صحابہ بھوکے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک ہی نیت ہے کہ مدینہ طیبہ میں کافر دشمن داخل نہ ہو سکے، کچھ کرو۔ کہا کہ ایک بکری ہے ذبح کر دیجئے، میں سالن بنا دیتی ہوں اور تھوڑا آٹا ہے ہم گند کر کے روٹی بنا دیتے ہیں، لیکن دیکھو میرے شوہر زیادہ سے زیادہ اتنے سے آٹے میں اور یہ بکری کا بچہ جو چھوٹا سا ہے اس کو اگر ذبح کر گئیں گے سالن بنے گا تو زیادہ سے زیادہ 14 آدمی کھا سکتے ہیں۔ کتنے آدمی؟ 14 آدمی۔ آج کا آدمی ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، اتنا کھاؤ ہو گیا مسلمان۔ وہ تو 14 کا حساب لگائیں، لیکن آج کے لوگ 1-2 آدمی کھا لیں گے، بڑے کھانے والے ہو گئے۔ پورا رمضان کھایا یہ مسلمان، پھر بھی پیٹ اس کا بھرا نہیں ہے، ابھی بھی سیاست میں گھوم کر کے کھانا چاہ رہا ہے، آئی ڈی کارڈ بیچ کر کے کھانا چاہ رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں چپکے سے جاتا ہوں، 14 لوگوں کو بلا کر کے لاتا ہوں۔ کہا کہ خاص خیال رکھیے گا، زیادہ آ جائیں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگا۔ ہاں ایک کان میں کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 14 آدمی کے کھانے کے انتظام نہیں، آپ خاص کو لے لیجیے۔ نبی دیکھیں کہ دعوت ہو گئی، آپ نے سیدھے اعلان کر کام روک دو تھوڑی دیر کے لیے، جتنے لوگ ہو سب چلو، جابر بن عبداللہ کیا دعوت ہے، کھانا کھا کر کے ہم سب لوگ آئے گے۔ کتنے تھے؟ 14، 100 آدمی تھے، کتنے؟ 1400 لوگ کام کر رہے ہیں۔ خوش ہو گئے، کھانا سب لوگ گئے۔ آپ نے فرمایا بیوی سے کہ 1400 آ رہے ہیں 14 کی جگہ پہ۔ کہا کہ آپ نے بلائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے کہ نہیں رسول اللہ نے بلایا۔ کہا کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کہاں یقین ہے، اسے یقینی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند رہوگے، کامیاب رہوگے، شرط ہے پکے سچے مومن تو بن جاؤ۔ حکومت تیرے ہاتھ میں، سلطنت تیرے ہاتھ میں، عزت تیرے ہاتھ میں، دولت تیرے ہاتھ میں، تجارت تیرے ہاتھ میں، منڈیاں تیرے ہاتھ میں، تعلیم تیرے ہاتھ میں، سب کچھ دے دوں گا، تم پکا مومن تو بن کر دکھاؤ۔ یہ ڈھکوسلا منافق قسم کے لوگ جو گلیوں کوچوں میں گھوم رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں گے۔ کون سے حالات دیکھنے کے لیے مسلمان اس وقت تیار ہیں؟ کون سی حالات اب دیکھیں گے؟ کیا برما دیکھنا چاہتے ہو کیا بوسنیا اور چیچینیا کے حالات دوبارہ اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ ابھی بھی متحد نہیں ہوں گے؟ ابھی بھی ایک خیال کے نہیں ہوں گے؟
ابھی بھی ہم جیسے غریب مسلمان علماء کی بات نہیں مانو گے؟ اگر نہیں مانو گے اور اپنی مرضی سے کرو گے تو کوئی دین دور نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہوش میں آئیے۔ کہا کہ پھر کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آٹا لاؤ، ذرا سا اس میں اپنا لعاب ڈال دیے اور سالن کے ہنڈیے میں بھی لعاب ڈال دیے۔ کہا کہ تمہاری بیوی اکیلے روٹی نہیں پکا سکتی ہے، کیا کرو؟ بلا لو مدینے کی ساری عورتوں کو۔ عورتیں آئی مدینہ سے، روٹیاں پکاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہے نصرت خداوندی ہے، اللہ کی مدد ہے۔ روٹیاں پک رہی تھی اور آ رہی تھی، نبی کے ہاتھ سے صحابہ کو تقسیم کیے جا رہے۔ 1400 صحابہ پیٹ بھر کر کے کھائیں، نبی کھلاتے رہے، خوب کھائیں صحابہ۔ چھوٹی سی ایک بکری کا بچہ ہو، اس کے گوشت سالن خوب کھا رہے۔ نبی کہہ کر کے کھلا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا دیکھو نکالتے وقت اس کے اندر دیکھنا نہیں، تمہارا کام نکال کے دینا ہے۔ اور روٹیاں پکانے والی عورتیں دیکھے نہیں آٹا کی طرف، وہ صرف ان کو پکانا کام ہے۔ 1400 صحابہ کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج بھی مدد دے گا، تو حرام چھوڑ دے۔ آج بھی اللہ عزت دے گا، حرام کام کرنا چھوڑ دیجئے۔ سیاست کے نام پر میں، ووٹ کے نام پر میں بکنا بند کر دیجئے۔ آج بھی اللہ عزت دے گا، وہی اللہ آج بھی ہے، تو بدلہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ بدل جاتے ہیں کہ رمضان کا خدا کوئی اور تھا، رمضان کا اللہ کوئی اور تھا، رمضان کا مسلمان کوئی اور ہوں گے۔ ہم نہیں ہیں۔ بدل جائیے، اللہ بھی بدلنے کے لیے تیار ہے۔ 1000 کوشش کر لیں گے، اگر اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اللہ نہ حکومت بدلے گا نہ حالات کو بدلے گا۔ بدلیے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے 1400 صحابہ کھانا کھائیں، اللہ کی مدد، اور آپ نے پورے کو کھلا کر کے آٹا کو پھر واپس کیے اور کہا اے اللہ اس کی بکری بھی واپس کر دیجئے اور اس کے آٹے بھی واپس کر دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے بکری کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور بکری بھی زندہ ہو گئی، اور آٹا، اس آٹے سے مہینوں سالوں تک کے میرے گھر میں روٹیاں پکتی رہی، ختم کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسری مدد جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم تمہارے لیے ایک ایسی فوج بھیجے، ہوا کی ریحًا جنودا۔ کیسی ہوا؟ صحابہ جدھر ٹھہرے ہوئے تھے، نبی ٹھہرے ہوئے تھے، ادھر ہوا کو اللہ نے گرم کر دیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، اور کافر لوگ جدھر کھڑے تھے متحد ہو کر کے تھے صحابہ کو مٹانے کے لیے، اللہ نے ادھر ہوا کو سرد کر دیا، اتنی ٹھنڈی کر دیا کہ لوگ برداشت نہیں کر سکے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اللہ آج بھی وہی ہے، ہوا کا رخ بدل سکتا ہے۔ ہم اور آپ تو بدلیں، ہم اور آپ تو اپنی زندگی میں بدلیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اس وقت بدلنے کا وقت اللہ نے دیا ہے، بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ کیا بدلیں گے؟ ابا آپ کو اس کو دے دیجئے، امی آپ اس کو دے دیجئے، آپ اس کو دے دیجئے، یہ بھی میرے بھیا، یہ بھی میرے بھیا، یہ بھی میرے بڑے، یہی کام کریں گے؟ اس لیے اس وقت بدلنے کا وقت ہے، اگر نہیں بدلیں گے 5 سال تک کی بچیاں کالجوں میں بے آبرو ہوگی۔ اگر نہیں ابھی بدلیں گے تو 5 سال تک کے پھر پریشانیاں دامن گر رہے گی۔ اگر نہیں بدلیں گے میرے بھائیوں بزرگوں تو پھر وہی سڑکوں پر پریشانی، پکڑ دھکڑ، مار کاٹ، عزت بھی آبرو سب کچھ ہوتا رہے گا۔ کیا بھول گئے ہیں فجر کی اذان؟ کیا بھول گئے ہیں حلال گوشت کا مسئلہ؟ کیا بھول گئے اپنی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اترنا اور ان کو بے پردہ کرنا؟ کیا بھول گئے مسلمانوں کے ریزرویشن اور اس کے حق اور حقوق کو ختم کر دینا؟ کیا بھول گئے مساجد پر اٹیک کرنا؟ کیا بھول گئے اوقاف پر اٹیک کرنا؟ کیا بھول گئے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ؟ کیا بھول گئے؟ اس طرح سے اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو گنتے گنتے مہینوں لگ جائے۔ کیا
بھول گئے؟ اگر بھول گئے ہو تو یاد کرو، یاد دلا رہا ہوں۔ اگر نہیں سنبھلیں گے اور اسی طرح بکھرے ہوئے رہیں گے تو بڑی مشکل کا سامنا پھر کرنا پڑے گا، پھر روتے پھرو گے ہمارا کام رک گیا ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، ہمیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں وہ کیا یہ کیا، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرش والا بھی سننا نہ بند کر دے گا، فرش والے بھی ظالم بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اس وقت 4 طرح کے لوگ ہیں میدان میں۔ کیا چیز کے؟ الیکشن ہونے والا ہے نا، تاریخ معلوم۔ ایک صاحب فون کیے بھی آتے ہوئے کہ حضرت میں نے محلے میں سروے کیا تو آدھے سے زائد لوگ ایسے ملے جن کو الیکشن کی تاریخ بھی معلوم نہیں معلوم۔ کیوں؟ غافل ہے مسلمان۔ کہا کہ حضرت ان کا ووٹر آئی ڈی، الیکشن کارڈ جو ہے وہ آفس میں پڑے ہوئے مہینوں دن سے ان کو خبر کی جا رہی، آؤ لے جاؤ، لیکن آج تک کے مسلمان نہیں آئے لینے کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے حال ہے۔ 10 تاریخ معلوم نہیں، ولیمے کی تاریخ لکھیں گے، باپ بھی کہے گا یاد ہے نا، شوہر بھی کہے گا یاد ہے نا، بیٹا بھی کہے گا چلنا ہے نا، بیٹی بھی کہے گی چلنا ہے نا، کون سا سوٹ پہنیں گے، کون سا کریم لگائیں گے، کون سی سواری لیں گے، کون سے چشمہ پہنیں گے، بڈھا بھی کہے گا کہ کون سی سفاری سوٹ پہن کر کے ولیمے میں تصویر کھنچائیں گے۔ کھانے والے مسلمانوں کو کھانے کی تاریخیں یاد ہے، لیکن جس سے ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں عزت، عفت، عافیت کا مسئلہ جڑا ہے، مسلمانوں کے حق اور حقوق کا مسئلہ معلوم ہے، وہ تاریخ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے یاد دلا رہا ہوں، سب کو بتاؤ، 2-4 دن تجارتیں چھوڑ دو، 2-4 دن محنت میں لگ جاؤ، ایک دوسرے کو بتاؤ، ایک دوسرے کو جوڑو، اس کو سمجھاؤ۔ اگر یہ 2-4 دن میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں اپنے دوسرے بھائیوں کے سلسلے میں محنت کر لیں گے، سال بھر چین و سکون سے، اللہ تعالیٰ اتحاد کو دیکھتا ہے تب کامیاب کرتا ہے، اللہ ہمدردی کو دیکھتا ہے تب کامیاب کرتا ہے، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے تب اللہ کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے جتنا دماغ تجارت میں لگا رہے ہو، ذرا 2-3 دن کیا اس میں دماغ لگاؤ۔ تو 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، اگر ہمارا 4 دوست ہو، ایک ایسا دوست جس کو ہم سمجھے کہ میرا دوست ہے لیکن وہ ہماری بات کبھی بھی نہ سنے، تو جائیں گے اس کے پاس، یا صرف مطلب کے وقت میں سن لے تو جائیں گے اس کے پاس، کیا کہیں گے؟ یہ مطلب کا یار ہے، اس کو آج نہیں جانا ہے۔ تو ایک ایسا دوست ہے جو کبھی بھی نہیں سنتا ہمارا، سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا ہے۔ ایک ایسا دوست ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، کچھ کر بھی دیتا ہے۔ تو کیا کرے گا آدمی؟ کہے گا ارے چلو تو کبھی تو کچھ تو کر دیتا ہے، اس سے تو یہ بہتر ہے۔ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے، اسی لیے اس کے پاس چلو فریاد لے کر کے، چلو اس سے اپنی کچھ دکھڑا سنائیں گے، چلو اس سے کچھ اپنا کہیں گے۔ ایک وہ ہے، ایک ایسا دوست ہے میدان میں جو سنتا ہے لیکن الٹا کر دیتا ہے۔ اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ ہے چالاک ہیں آپ لوگ، بہت چالاک، بڑے ہوشیار ہیں، پورے رمضان میں چالاکی آپ کی دیکھا ہو اور دیکھتا ہوں بھی ہوں، ایسے نہیں ہم لوگ کے اندھے بڑے ہوئے ہیں، بڑے چالاک ہیں۔ تو ایک ایسا دوست ہے ہمارا جو سنتا ہی نہیں ہے، چیختے رہو، چلاتے رہو، ہم وہی کریں گے جو تیرے خلاف ہے۔ ایک وہ ہے ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، جو سنتا ہے، کبھی موقع ہوتا کر دیتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے لیکن کرتا ہے، کم سے کم تو سن تو لیتا ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، سناتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو سن تو لیتا ہے لیکن اس کا الٹا ہی کر دیتا ہے ہمیشہ، اور ایک بار نہیں، مومن وہ ہے ایک مرتبہ دھوکہ کھا لے تو پھر دوبارہ دھوکہ اگر کھایا تو مومن نہیں ہے۔ وہ بار بار یہ کھیل کھیل چکا ہے، بار بار یہ تماشا دکھا چکا ہے، بار بار وہ گولیاں دے دے کر کے ہمارے کام الٹا کر دیے ہیں۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ ایک بیچ میں دلالی قسم کے چمچے لوگ ہیں،
وہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں. یہ دلال قسم کے لوگ ہیں، قوم و ملت کو برباد کرنے والے لوگ ہیں. یہ دشمن ہیں مسلمان کے، جو تھوڑے سے پیسے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ایسے چمچہ گیری کرنے والے بیچ میں کھڑے ہو کر کے آؤ میں بھی تیرا، لیکن وہ کسی کا نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے ہمارے گھر میں ہماری روٹی اچھی بن جائے بس. تو اب بتاؤ میرے بھائی جو بزرگوں، کس کے پاس جاؤ گے؟ جو سنتا ہے اس کے پاس جاؤ گے یا ان لوگوں کے پاس؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں. فرق کیجئے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اپنے تھوڑی دولت کتنی بھی آ جائے، قارون کے پاس کتنا آیا لے کے گیا، فرعون کے پاس آیا لے کر کے گیا. چھوڑو دنیا کے، اپنے شہر میں جائزہ لے لیجئے، قبرستانوں میں جا کر کے دیکھیے، بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، ایک سکہ بھی اپنے قبر میں داخل نہیں کر سکے. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ووٹ کو مت بیچنا، آئی ڈی کارڈ کو مت بیچنا، راشن کارڈ کو مت بیچ دینا، آدھار کارڈ کو مت بیچ دینا. اور ماں بہنوں کو ہمیشہ چوکنا رکھو. اللہ اکبر. تو یہ پہچان لیں گے نا آپ لوگ؟ پہچاننے میں اگر دیر ہوگا تو پوچھنا، فون کر کے بتاؤں گا. قریب لوگوں سے پوچھو. اس لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرو تھوڑی دیر کے لیے، جو ہمارا کبھی سن لے، ذرا ہماری بات پر خیال توجہ دے دے، ملک میں امن ہو جائے، سکون ہو جائے، دنگے فساد سے بچ جائے. اس کا خیال رکھیے. اور کچھ ہو یا نہ ہو، کم سے کم ہمارا دین شریعت پر ہم کو جینے مرنے کا تو صحیح حق ملے. تو یہ کام تو یہ پہچانیے گا. دوسری بات، 10 تاریخ کو کب ہے ووٹ؟ یاد رہے گا؟ موبائل پہ لکھ لو، گھر پہ لکھ لو، سب کو بتاؤ. لہذا ہاں صبح وقت اس کا 6 سے 7 بجے شام تک، صبح 6 بجے سے لے کر جائیں گے. حضرت جائیں گے، ذرا دیر میں جائیں گے. ولیمہ ہو تو ہے، پہلی بریانی میں چلو، ریٹائن میں نہیں کھائیں گے. کیا ہے؟ پہلی بریانی ریٹائن میں نہیں. کسی کا ہاتھ لگا ہوا ہم نہیں کھاتے. بڑا سپر پاور فسٹ آدمی. تو وہاں جس طرح سے جلدی جاتے ہو، ذرا یہاں بھی کیا کرو، صبح ذرا اٹھ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لو، ذرا اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو. اور یہ دعا مانگنا کو غلط نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، مکہ میں بھی دعا کرتے تھے، مدینے میں بھی کرتے تھے. غزوہ احد میں بھی کیا آپ نے، بدر میں بھی کیا آپ نے، غزوہ خندق میں بھی کیا آپ نے، حنین میں بھی کیا آپ نے. بدر میں تو اتنی دعا کی ہے، پروردگار تیرا محمد، تیرا نبی اس وقت تک کے سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا جب تک کہ آپ ان مومنین کو کامیابی کا فیصلہ ہم کو نہ سنا دیں گے. اس لیے دعا کرو، اس دن نماز پڑھ لو 2 رکعت. ماں بہنوں کو بھی اٹھاؤ، کیا کرو، اٹھاؤ 2 رکعت دعا کرو. اے اللہ کو اچھے حکمراں کو میرے ملک اور میری ریاست میں دے. اور اگر انہی ظالموں کے حق میں آپ کا اور ایسے ہی لوگوں کے حق میں اگر حکومت آپ نے لکھ دی ہے، اے اللہ تو ان کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بھی بنا دے. اس لیے کبھی کاٹا گلاب بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، میرے نبی کے راستے میں جو کانٹے بچھائے جاتے تھے اور نبی جب کانٹے پر چلا کرتے تھے تو کانٹا چوبھتا نہیں تھا نبی کے قدم میں، بلکہ کانٹا چوما کرتا تھا نبی کے قدموں کو. یہ بھی دعا کرو کہ اللہ اگر تو اسی کی مقدر میں حکومت و سلطنت رکھا ہے تو اس کا دل بھی تیرے ہاتھ اور کنٹرول میں ہے، اس کا دل بھی ذرا بدل دیجیے. 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، تیاری کیجیے سب لوگ. اور 6 بجے کے بعد کیا ہے، شام 7 بجے تک خود بھی جائیے. شام کے 6 بجے تک کے اس درمیان میں، لیکن اول وقت تیاری ہو. اکیلے جائیں گے یا گھر والے عورتوں کے ساتھ میں جائیں گے؟ ولیمہ اکیلے جاتے ہیں یا ساتھ میں جاتے ہیں؟ لڑکی دیکھنا ساتھ میں، سموسہ کھانا ہے ساتھ میں، پانی پوری کھانا ہے ساتھ میں، ہوٹل جانا ہے ساتھ میں، نمائش دیکھنی تو ساتھ میں، شب قدر کی راتوں میں شیواجی نے ٹہلنا ہے تو ساتھ میں. یا اللہ عجیب مسلمان، عجیب مسلمان. تو وہاں بھی جانا ہے کیا ہے،
ساتھ میں جائیے، سکون سے جائیے، اپنے حق کے ساتھ ووٹ دے کر کے آئیے۔ نہیں حضرت، عورتیں نہیں جا سکتی ہیں، پورے رمضان تک راتوں میں سڑکوں پر خوب گھومی ہے، پورا شیواجی نگر بھرا پڑا ہوا تھا، وہاں عورتوں کے لیے سب کچھ جائز، وہاں آ سکتی ہے، ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتی ہے، ووٹ میں بھی ڈلوائیے ان کو، ہمت دیجیے ماں بہنوں کی، شوق دلائیے، حق دلائیے، بتائیے ان کو۔ اس لیے جو ماں بہنیں میں اتنا شعور ہے کہ ایک چپل خریدنا ہے تو کتنی دکانیں ہم کو دیکھنی ہیں، اور اکیلے نہیں دیکھنی، تو بھی آؤ۔ یہ مسلمان عورتیں تو وہ ہیں کہ ایک چپل خریدنا ہو تو 8 لوگ نکلتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے کے لیے جو حق ہے، جو 5 سال تجھے خیر اور امن اللہ اس کی برکت سے دے دے گا، تو سب لوگ نکلو۔ اس لیے کیا کرو، اپنے گھر کے اس دن چھٹی رکھو، اہتمام کے ساتھ جائیے، اور پھر آ کر کے جو لوگ ہیں دوسرے لوگ ان کو بھی تشکیل کیجئے اور اپنے حق کو صحیح استعمال کیجئے۔ یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ بزدل مت بنو، بزدل مت بنو، مایوس مت ہو، حالات کچھ بھی ہوں گے، ہمارا کام محنت کرنا ہے، کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، محنت ہمارے حق میں۔ اسی لیے کسی کا ووٹ ڈالنا یہ ایک شہادت ہے، صحیح ڈالیے، اور چھوڑ دینا لاپرواہی کہ مجھے پیسہ دیا ہے کیا، لیڈر صاحب آئے تھے مجھے پوچھے تھے کیا، کوئی آ کر کے مجھے کیا تھا، کہا یہ سوچ بدل دو میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، سوچ بدل دو، بلکہ ہم کو دینا ہے، ملک میں رہتے ہیں تو ملک کا حق ہے، دینا ہے، اس لیے دیجئے، نام تلاش کیجئے، جس کا الیکشن آئی ڈی